انبیاء ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، جن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں ہے۔ باقی گناہ میرے میں بھی ہے، گناہ آپ میں بھی ہیں، لیکن اگر ہم لوگوں کے گناہ اچھالنا شروع کر دیں گے تو ہمارے بھی گناہ اچھالے جائیں گے۔ بالخصوص اگر کسی نے کسی گناہ سے توبہ کر لی اور وہ اس گناہ کو چھوڑ کے نیک بن گیا، اب اگر کوئی بندہ اس کے اس گناہ کا ڈنڈورا پیٹتا ہے تو اللہ جل شانہ مرنے سے پہلے اس کو اس میں مبتلا کرے گا، یہ اس کی سزا ہوگی۔ اس کو اللہ نے معاف کر دیا، اس نے معافی مانگ لی، تم کون ہوتے ہو اس کو ڈنڈورا پیٹنے والے؟ تو یہ فتنے، پہلے تو باتیں جو ہے وہ منہ سے ہوتی تھی، اب تو یہ جدید ذرائع ابلاغ ہیں جن میں چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں اور لوگ جب چاہیں کسی کی تذلیل کا منصوبہ بنائیں اور اس کو ذلیل کرنے کی کوشش میں لگ جاتے ہیں۔ آئے روز جو ہے وہ ہم ایسے مناظر دیکھتے ہیں، اگرچہ وہ باتیں درست بھی ہوتی ہیں، لیکن جو کسی کے ذاتی معاملات ہوں، یہ بالخصوص سیاستدانوں کے اندر تو یہ بہت سارا ہے، تو باقی دینی طبقات کے اندر بھی ہے لیکن ان میں اور زیادہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جس سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی مومن کی پردہ پوشی کی، کسی مسلمان کی پردہ پوشی، اللہ اس کا دنیا میں بھی پردہ رکھے گا، آخرت میں بھی پردہ رکھے گا۔ اور اللہ جل شانہ بندے کی مدد میں ہوتا ہے، بندہ جب تک اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے۔ جب تم اپنے بھائی کی مدد میں لگے ہوتے ہو، اللہ تمہاری مدد فرما رہا ہوتا ہے، تمہاری نصرت فرما رہا ہوتا ہے۔ اور جو کسی ایسے راستے پہ چلا جس راستے سے وہ علم حاصل کرنا چاہ رہا تھا، طلب علم کے لیے جس نے سفر کیا، اس کا مقصد تھا کوئی مجھے علم کی چیز ملے گی اور میں حاصل کروں گا۔ ایک تو وہ طلباء ہیں جو 8 سالہ، 7 سالہ، 5 سالہ، 4 سالہ علوم دین حاصل کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں، پھر مسافر رہتے ہیں، مسافرت کی زندگی گزارتے ہیں، سویر شام سفر کاٹتے ہیں، ایک تو وہ ہے۔ لیکن صرف وہی مراد اس سے نہیں ہے جو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان سننے کے لیے بھی چلا۔ آپ بھی اگر گھر سے آئے ہیں اور آپ کی نیت یہ ہے کہ حضور کے فرامین سنوں گا، تو آپ علم کی طلب کے لیے گھر سے چلے ہیں، تو آپ بھی جو ہے وہ اس حدیث کے مصداق ہوں گے۔ ارشاد فرمایا، وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس نے سفر کیا طلب علم کے لیے، سَحَلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، اللہ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں آسان کر دی۔ آپ صاحبزادوں کے نام، پیرزادوں کے نام، مولوی زادوں کے نام، سردار زادوں کے نام اور بڑے باپ کے بیٹوں کے نام اگلے لفظ اسی حدیث کے، جو عمل میں سست ہوا اس کا نسب اس کو تیز نہیں کرے گا۔ جو عمل میں سست ہوا تو وہ کہے کہ میں فلاں پیر کا بیٹا ہوں، میں فلاں مولوی کا بیٹا ہوں۔ دیکھو، جس نے عمل کیا، جس نے کام کیا، اس پر سکینہ بھی اترا، جس نے کام کیا اس پہ رحمات بھی اتری، جس نے کام کیا اس کے اوپر فرشتوں نے پروں سے سایہ بھی کیا، اور جس نے کام نہیں کیا، نہ کھٹو تھا لیکن کہا پدرم سلطان بود، میرا باپ بادشاہ تھا اور خود کسی کام کاج کا نہیں ہے، تو کہا جو عمل کے لحاظ سے سست ہے اس کا نسب اس کو تیز نہیں کر سکتا۔ پیر زادہ ہے ثاقب تو پھر کیا ہوا، پیر زادہ ہے ثاقب تو پھر کیا ہوا، بے عمل ہے تو سب کچھ ہی بیکار ہے۔ پھر نسبت آپ کی تو آپ کو جو ہے وہ وہاں تک نہیں پہنچا سکتی، لیکن اگر تم عمل بھی کرنے والے ہو، پھر نسبت بھی ہو کسی بڑے سے، پھر سونے پہ سہاگے کا کام ہے۔ دودھ اندر جے کھانڈ لائیے مزہ ہو جاوے دونا، پھر سونے پہ سہاگا ہے۔ کب؟ جب صاحب نسبت، صاحب کرامت، بڑے باپ کا بیٹا وہ نیک بھی ہو، ساتھ باصلاحیت بھی ہو، تو پھر سونے پہ سہاگے کا کام ہے۔ اس کا نسب اس کو تیز تب کرے گا جب وہ خود بھی چلے گا۔ جنت کی قیمت بتائی حضور نے کہ اگر تو جنت چاہتا ہے تو کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑانی ہوگی یا کسی غلام کو آزاد کرنا ہوگا، اور اگر تیرے پاس یہ ہمت نہیں ہے، تیری مالی صورتحال ایسی نہیں ہے کہ تو غلام آزاد کر سکے، کسی مقروض کا قرض ادا کر کے کسی پھنسے ہوئے کی گردن چھڑا سکے، تو 2 کام کر لینا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، کسی پیاسے کو پانی پلا دینا۔
ان دو چیزوں کے بدلے کے اندر تیرا رب تجھ کو جنت عطا کرے گا۔ یہ سودا کوئی مہنگا تو نہیں ہے، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی دکھیے کو، کسی پریشان حال کو، کسی مفلوق الحال کو، پیاس اور بھوک سے تڑپتے ہوئے شخص کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ دخول جنت کا سبب اور ذریعہ قرار پایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، 3 اشخاص ہیں اللہ قیامت کے دن ان کے ساتھ ہم کلام نہیں ہوگا اور نہ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا۔ ان 3 اشخاص میں سے ایک شخص کا ذکر کیا کہ ایسا شخص جو کسی ارض فلات میں، کسی جنگل میں، کسی اجاڑ میں تھا اور اس کے پاس پانی موجود تھا، اور کوئی اور شخص بھی اس جنگل میں پھنسا ہوا ملا تو اس نے اس سے 2 گھونٹ پانی مانگا، حالانکہ اس کے پاس اتنا پانی تھا کہ اگر 2 گھونٹ پانی دے دیتا تو اس کے پاس تو پانی پھر بھی موجود رہتا، لیکن اس نے اس ڈر سے کہ ابھی میرا سفر لمبا ہے تو میں اس کو کیوں دوں، تو اس نے پانی نہیں دیا۔ کل قیامت کا دن ہوگا تو اللہ اس شخص کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، کہے گا کہ میرے بندے نے تجھ سے پانی مانگا اور تو نے نہیں دیا، آج میں بھی تیری طرف التفات نہیں کروں گا۔ تو اللہ کے بندوں سے پیار کرنا یہ اللہ سے پیار کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے بندوں کی مدد، نصرت اور اعانت یہ اللہ کے حضور عقیدتوں کا اظہار اور محبتوں کا ذریعہ ہے۔ وہ لوگ جن کو اللہ نے توفیق دی اور ان کی ضرورت سے زیادہ مال دیا ہے تو وہ معاشرے کے لاچار، مجبور، بھوک، افلاس اور ننگ کے اندر مبتلا لوگوں کی ضرور مدد اور نصرت کیجیے۔ اس وقت دنیا بھوک اور افلاس کی طرف بڑھ رہی ہے۔ آمدہ اطلاعات کے مطابق ہماری ہمسائیگی میں افغانستان کے اندر 20 ملین لوگ، 2 کروڑ لوگ، ان کا بھوک سے مرنے کا اندیشہ ہے۔ اسی طرح روہنگیا کے اندر زندگی جتنی کٹھن ہے اور جس اذیت میں وہ لوگ زندگی کاٹ رہے ہیں، اسی طرح یمن کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور شام کے اندر ہم اپنی آنکھوں سے مناظر دیکھیں، 50 لاکھ کے قریب لوگ سخت سردی کے اندر اذیت میں پڑے ہوئے ہیں۔ زیادہ تعداد بچوں کی ہے اور یتیموں کی ہے، بیوگان کی ہے، بوڑھوں کی ہے، مفلوق الحال لوگ